أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِيًّا۔ یہ سورت مریم کی
ابھی میں نے 6 آیات تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 17 سے آیت نمبر 22 تک۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ موسی مریم صدیقہ علیہ السلام کے حوالے سے بیان فرماتا ہے، اور اس کتاب میں مریم کا ذکر کر جب وہ اپنے گھر والوں سے الگ ہو کر ایک مشرقی مکان میں چلی گئی، پس اس نے یعنی مریم نے ان کی طرف سے پردہ کر لیا، پھر ہم نے اس کی طرف یعنی مریم کی طرف اپنا فرشتہ بھیجا، اور وہ اس کے سامنے ایک پورا انسان بن کر ظاہر ہوا۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا، میں تجھ سے یقیناً رحمان کی پناہ مانگتی ہوں اگر تو متقی ہے۔ اس نے کہا یعنی فرشتہ نے کہا، میں تو تیرے رب کا فرستادہ ہوں تاکہ تجھے ایک ذکی غلام دوں۔ اس نے کہا یعنی مریم نے کہا، میرے ہاں غلام کیسے ہوگا، حالانکہ مجھے کسی بشر نے چھوا تک نہیں ہے، اور نہ ہی میں بدکار ہوں۔ اس نے کہا یعنی فرشتہ نے کہا، اسی طرح ہے اے مریم جو تو بتا رہی ہے، اسی طرح ہے، لیکن تیرا رب کہتا ہے کہ یہ مجھ پر آسان ہے، اور تاکہ ہم اسے یعنی ذکی غلام کو لوگوں کے لیے ایک نشان اور اپنی طرف سے رحمت بنائیں، اور یہ ایک طے شدہ بات ہے۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں کہ جب موسوی مریم صدیقہ علیہ السلام کو فرشتہ نے ذکی غلام کی بشارت دی تھی، تو اس وقت موسوی مریم صدیقہ علیہ السلام کا ذکی غلام ان کے پاس نہیں تھا، یعنی پیدا ہوا نہیں تھا، دنیا میں موجود نہیں تھا، بلکہ وہ جب فرشتہ نے خبر دی، بشارت دی، تو بشارت کے بعد وہ پیدا ہوا تھا۔ سامعین کرام، یہ جو میں آج بتا رہا ہوں، یہ میرا خطبہ جو ہے، اس کا اصل موضوع یہ ہے کہ مبشر یعنی بشارت دیا گیا وجود ہمیشہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور یہ ایسا موضوع ہے کہ میری ذمہ داری ہے، اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے مجھے مامور فرمایا ہے بطور مؤ ذکی غلام مسیح الزمان، بطور مسلم موت کے، کہ میں لوگوں کو بار بار بتاؤں کہ جو جھوٹ اور دجل اور فریب کاریوں ان کے دماغ میں 72-73 دفعہ یوم مسلم موت منامرہ کر ڈال دی گئی ہیں، ان کو باہر نکالوں۔ یہ خطبات کا یہ سلسلہ، یہ باتیں میں بارہا بتا چکا ہوں، اور لیکن بطور یاد دہانی آج پھر میں بتا رہا ہوں۔ ویسے بھی اللہ تعالیٰ سورۃ زاریات میں فرماتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یعنی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مخاطب ہو کر فرماتا ہے، اور تو یاد دلاتا رہ، کیونکہ یاد دلانا مومنوں کو نفع بخشا کرتا ہے۔ تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بار بار اس دجل اور فریب جو جماعتی ملیہ قبرستان میں کیا گیا ہے، اور بڑے منظم طریقے سے کیا گیا ہے، اس کے متعلق آپ لوگوں کو بار بار خبر دوں اور حقائق بتاؤں کہ اصل حقیقت کیا ہے، اور تمہارے ساتھ کیا ہو گیا، یا جماعتی عملیہ میں لوگوں نے کیا کر دیا ہے۔ اچھا، یہ تو میں نے اس وقت سورۃ مریم کی آیات پڑھی ہیں، 6 تلاوت کی ہیں، اور اس میں آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جب موسی مریم کو فرشتہ نے ذکی غلام کی بشارت دی تھی، اس بشارت کے وقت موسی مریم کے پاس کوئی ذکی غلام پیدا ہوا نہیں تھا۔ اگر پیدا ہوا ہوتا تو وہ یہ کیوں سوال کرتی کہ جناب مجھے تو کسی مرد نے چھوا نہیں ہے، نہ میں بدکار ہوں، میرے ذکی غلام کیسے ہو جائے گا؟ تو یہ باتیں بتاتی ہیں کہ جب فرشتہ نے اس کو بشارت دی تھی ذکی غلام کی، تو اس وقت ذکی غلام ان کی گود میں نہیں تھا، بعد میں پیدا ہوا۔ یہ تو سورۃ مریم کی میں نے آیات پڑھی ہیں، لیکن میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم میں 8 جگہوں پر اس قسم کی جو بشارتوں کا اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبیوں کو غلاموں کی بشارتیں دی تھیں، 8 جگہ پر ان کا ذکر ہے۔ ایک تو میں نے ذکر کر دیا سورۃ مریم کا، آپ کو پڑھ کے سنا دیا یاد۔ تو دوسری جگہ پر پھر میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ سورۃ آل عمران کی آیات 46 اور 48 میں بھی اللہ تعالیٰ نے موسوی مریم کو ایک کلمہ کی بشارت دی، اور جس کا نام اللہ تعالیٰ نے پھر مسیح عیسیٰ بن مریم رکھا۔ آپ وہاں پر پڑھ لیں، دیکھ لیں وہاں پر جا کر قرآن کریم میں۔ میں صرف آپ کو حوالے دوں گا کیونکہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تفصیل میں ان کی پڑھوں۔ تو وہاں پر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب مسیح عیسیٰ بن مریم کی بشارت
بطور کلمہ اللہ نے موسی مریم کو دی تھی، اس وقت وہ دنیا میں موجود نہیں تھی، بشارت کے بعد پیدا ہوئے تھے، اور جب پیدا ہو گئے تھے پھر دوبارہ کبھی بھی بشارت نہیں ان کی ہوئی تھی۔ اچھا، اسی طرح تیسرے نمبر پہ آپ سورۃ صافات آیات 101 تا 102 پر ہمیں حلیم غلام کی بشارت ملتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے برگزیدہ نبی ابراہیم علیہ السلام کو دی تھی۔ جب بشارت ہوئی تھی تو اس وقت دنیا میں حلیم غلام موجود نہیں تھا۔ حلیم غلام بشارت کے بعد پیدا ہوا بطور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے۔ چوتھی جو بشارت ہے وہ سورۃ الحجر کی آیات 54 اور 55 میں آتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اسحاق کی بطور علیم غلام کی بشارت دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو۔ جب بشارت دی تھی علیم غلام کی تو اس وقت علیم غلام ان کے گھر میں نہیں تھا۔ آپ پڑھیں دونوں، یہ جب میں نے حوالہ دیا ہے آپ کو پتہ لگے گا کہ انہوں نے تو کہا تھا کہ یہ ہمارے علیم غلام کیسے ہو جائے گا، تو وہاں پر ثابت ہوتا ہے کہ بشارت کے وقت علیم غلام دنیا میں نہیں تھا، یعنی اسحاق علیہ السلام وہ بشارت کے بعد پیدا ہوا۔ جب وہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اس علیم غلام کی دوبارہ بشارت نہیں ہوئی تھی۔ پانچواں سورۃ زاریات، اس میں بھی اسحاق کی بطور علیم غلام اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم صاحب کو بشارت دیتا ہے۔ بشارت کے وقت اسحاق علیہ السلام یعنی علیم غلام دنیا میں موجود نہیں تھا، بشارت کے بعد پیدا ہوا، اور بشارت کے اور پیدائش جب ان کی ہو گئی تو اس کے بعد کوئی بشارت نہیں ہوئی دوبارہ۔ تو یہ چھٹا حوالہ میں آپ کو دیتا ہوں، یہ سورۃ مریم کی ہی آیات 8 اور 9 میں یحییٰ کی بطور غلام بشارت اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکر السلام کو دی تھی۔ جب بشارت دی تھی تو اس وقت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں نہیں تھے۔ آپ پڑھیں وہ آیات، وہاں پر تو حضرت ذکر السلام فرماتا ہے کہ اے اللہ میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، میرے کیسے یحییٰ ہو جائے گا، تو میری بیوی بھی بانجھ ہے۔ تو یہ سب باتیں بتاتی ہیں کہ بشارت کے وقت یحییٰ علیہ السلام دنیا میں موجود نہیں تھا، بشارت کے بعد پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ذکر علیہ السلام پر یحییٰ کے متعلق یعنی پیدا شدہ یحییٰ کے متعلق کبھی بشارت نہیں دی تھی۔ تو ساتویں جو حوالہ ہے آل عمران کا ہی آیات 40 اور 41 میں آتا ہے، یہاں پر بھی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوتا ہے، اور بشارت کے وقت یحییٰ دنیا میں موجود نہیں تھا۔ آپ پڑھیں وہاں پر جا کر، تو وہ بشارت کے بعد پیدا ہوئے، اور پھر پیدائش کے بعد یعنی یحییٰ کی پیدائش کے بعد دوبارہ حضرت ذکر علیہ السلام پر کوئی یحییٰ کی بشارت نازل نہیں ہوئی تھی۔ تو سامعین اکرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا ایک سنت قانون طریقہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کسی نبی کو، کسی ولی کو، کسی غلام کی بشارت دیتا ہے تو بشارت کے وقت وہ جو غلام ہوتا ہے اس کے گھر میں پیدا ہوا نہیں ہوتا، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے، اور جب پیدا ہو جاتا ہے تو دوبارہ اس کی کبھی اللہ تعالیٰ بشارت نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ سورۃ فتح کی آیت نمبر 54-24 میں فرماتا ہے، سنت اللہ اللاتی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ فرماتا ہے اللہ کی اس سنت کو یاد رکھو جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے، اور تو کبھی بھی اللہ کی سنت یعنی مقرر کردہ طریقے میں کبھی تبدیلی نہیں پائے گا۔ تو میں نے آپ لوگوں کو یہ چیزیں بتا دی ہیں کہ قرآن کریم میں 8 جگہ پر یہ بشارتوں کا جو ذکر ملتا ہے۔ بشارتوں کے وقت جن نبیوں کو یہ بشارتیں دی گئی تھی غلاموں کی، غلام موجود نہیں تھے، یہ سارے بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے۔ جب پیدا ہو گئے تو دوبارہ اللہ تعالیٰ نے پیدا ہونے کے بعد ان غلاموں کی بشارت نہیں دی تھی۔ اچھا، ایک میں اور پھر ذکر کرنا چاہتا ہوں، یہ 7 جگہ بشارتوں کا، 7 جگہ کا میں نے ذکر کیا ہے اس وقت، 8ویں جگہ کا اب میں آخر پہ میں ذکر کرنے لگا ہوں اور بطور خاص ذکر کر رہا ہوں۔ یہ سورۃ ہود کی آیات 70 تا 73 ہے، جس کو ابھی میں تلاوت بھی کروں گا، اس کا ترجمہ ہی پڑھوں گا۔ اس کا ترجمہ جو مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی تفسیر صغیر میں کیا وہ میں پڑھوں گا۔ اللہ تعالیٰ ان آیات میں فرماتا ہے، وَلَقَدْ جَاءَتْ رُسُلُنَا إِبْرَاهِيمَ بِالْبُشْرَىٰ قَالُوا سَلَامًا قَالَ سَلَامٌ فَمَا لَبِثَ أَن جَاءَ بِعِجْلٍ حَنِيذٍ۔
فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم وأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف إنا أرسلنا إلى قوم لوط فامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب قالت يا ويلتى ألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجیب۔ یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 70 سے آیت نمبر 73 تک 4 آیات ابھی میں نے تلاوت کی ہیں۔ اب یہ جو ترجمہ پڑھوں گا وہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا ان آیات کا جو ترجمہ ہے وہ میں پڑھوں گا، اور آپ لوگ تصویر صغیر صفحہ 280 اور 281 پر آپ لوگ وہاں پر یہ جو ترجمہ پڑھوں گا یہ اس کو چیک کر لینا کہ میں وہی بات پڑھ کر آپ لوگوں کو سنا رہا ہوں جو انہوں نے لکھی ہے۔ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد ان آیات کے ترجمہ کے حوالے سے لکھتے ہیں، اور ہمارے فرستادے یقیناً ابراہیم کے پاس خوشخبری لائے تھے اور کہا تھا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو۔ اس نے کہا تمہارے لیے بھی ہمیشہ کی سلامتی ہو، یعنی حضرت ابراہیم صاحب نے فرمایا کہ تمہارے لیے بھی ہمیشہ کی سلامتی ہو۔ پھر وہ ایک بنا ہوا بچھڑا جلدی سے لے آیا۔ پس جب اس نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا کہ اس کھانے تک نہیں پہنچتے تو اس نے اس کے اس فعل کو غیر معمولی سمجھا اور اس فعل سے خطرہ محسوس کیا۔ اس پر انہوں نے کہا، یعنی فرشتوں نے کہا، تو خوف نہ کر، ہمیں تو لوط کی قوم کی طرف بھیجا گیا ہے۔ اور اس کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی۔ اس پر وہ بھی گھبرائی۔ تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی۔ یہاں پر جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد لکھتے ہیں کہ اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب، آگے بریکٹ میں لکھتے ہیں کی پیدائش کی بشارت دی، یہ بریکٹ میں وہ لکھتے ہیں، یعنی وہ جانتے تھے کہ بشارت ہمیشہ پیدائش کی ہوا کرتی ہے، جو وجود پیدا ہو جائیں ان کی بشارتیں نہیں ہوا کرتی۔ پھر میں پڑھتا ہوں اس آیت کو، اس آیت کے ترجمے کو۔ وہ لکھتے ہیں تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب، بریکٹ میں لکھتے ہیں کی پیدائش کی بشارت دی۔ آخری آیت میں وہ لکھتے ہیں ترجمہ اس طرح کہ اس نے کہا، یعنی حضرت ابراہیم صاحب کی زوجہ محترمہ نے کہا، ہائے میری ذلت، کیا میں بچہ جنوں گی حالانکہ میں بوڑھی ہو چکی ہوں اور میرا خاوند بھی بڑھاپے کی حالت میں ہے؟ یہ یقیناً عجیب بات ہے۔ سامعین کرام، یہ جو میں نے ابھی سورۃ ہود کی آیات 4 پڑھی ہیں اور اس کا ترجمہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد نے کیا ہے اپنی تفسیر صغیر میں، صفحات 280 اور 281 پر آپ چیک کر لیں۔ وہاں پر وہ جب یہ ترجمہ کرتے ہیں تو وہ خود لکھتے ہیں کہ ہمیشہ جب اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت ہوئی تھی تو ان کی پیدائش کی یہ بشارت ہوئی تھی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد جانتے تھے، ان کو اس بات کا علم تھا کہ جب بشارت ہوتی ہے تو مبشر یعنی بشارت دیا گیا وجود دنیا میں نہیں ہوتا۔ اسحاق علیہ السلام اس بشارت کے بعد اور من برائے اسحاق حضرت یعقوب علیہ السلام ان بشارتوں کے بعد پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی کہ وہ لا علم نہیں تھے اس بات کے، وہ جانتے تھے اس بات کو کہ ہاں بشارت کے وقت
وہ جو مبشر اور موعود ہوتا ہے دنیا میں نہیں ہوتا، بشارت کے بعد پیدا ہوتا ہے۔ سامعین کرام، اب آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ تمام الہامات جس میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ایک کامل وجود کو، ایک مومن کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا، اس حصے میں تمام جو الہامات ہیں مرزا غلام صاحب پر جو نازل ہوئے تھے، آپ کو ہی اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام بخشا تھا نا۔ آپ لوگ سب نیوز نمبر 170 الغلام.com پر یہ پڑھ سکتے ہیں الہام جا کر کہ اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ میں ایک واحد وجود مرزا غلام صاحب کو محمدی مریم ہونے کا روحانی مقام و مرتبہ بخشا تھا۔ اس کا مقصد تھا ایک، کیونکہ آسم کی جو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کی پیش گوئی تھی، اسی محمدی مریم کی دعاؤں کے نتیجے میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ایک ذکی غلام کے نشان رحمت کی، ایک مسیح عیسیٰ ابن مریم کی بشارت دینی تھی، جس کے متعلق اللہ تعالیٰ انہیں آخری عمر میں، پھر یہ فارسی میں شعر ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے زی درگاہ خدا مردے بسد اعزاز میں آیت، مبارک عبادت ہے مریم کے عیسیٰ باز میں آیت۔ خدا کی درگاہ سے ایک مرد بڑے اعزاز کے ساتھ آتا ہے، اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، تجھے مبارک ہو کہ عیسیٰ دوبارہ آتا ہے۔ یہی وہ عیسیٰ ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے بریدہ نبی اور خاتمہ نبیین حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو نزول مسیح عیسیٰ ابن مریم کے رنگ میں پیش گوئی فرمائی ہوئی ہے، بشارت دی ہوئی ہے۔ علاوہ اس کے سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ محمدی مریم حضرت مرزا غلام احمد صاحب پر ذکی غلام اور اس کے صفاتی ناموں کے ساتھ بشارتوں کا سلسلہ 1881 سے شروع ہوا اور پھر یہ سلسلہ 6-7 نومبر 1907 تک جاری رہتا ہے۔ ذکی غلام یعنی مجھ سے موت کے متعلق 13 مبشر الہامات کی جو تفصیل ہے آپ لوگ نیوز نمبر 160 الغلام.com پر پڑھ سکتی ہیں۔ وہاں پر ان لوگوں کی میں نے حوالے لگائے ہوئے ہیں، تذکرہ سے اٹھا کر وہاں پہ میں نے لکھے ہوئے ہیں، کوئی اپنی طرف سے کچھ نہیں لکھا۔ وہاں پر آپ ڈیٹ پڑھیں، الہام پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں، اور آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 6-7 نومبر 1907 تک اللہ تعالیٰ نے محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں وہ ذکی غلام کو بطور جسمانی لڑکا نہیں دیا تھا۔ یہ فیصلہ اللہ نے کر دیا تھا، اللہ کا فیصلہ ہے کہ میں اے محمدی مریم مرزا غلام احمد، میں تجھے یہ ذکی غلام کی بشارت دے رہا ہوں، لیکن میں اس ذکی غلام کو تجھے بطور جسمانی لڑکا نہیں دے رہا، بطور روحانی فرزند میں آپ کو دوں گا۔ اور یہ اس ذکی غلام نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا۔ اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی 2 امکانات تھے۔ اگر اللہ چاہتا تو اس ذکی غلام کو، اس مسلم عورت کو محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کی جسمانی نسل میں، اولاد میں پیدا کر دیتا، یعنی ان کی اولاد میں سے کسی انسان کو بطور ذکی غلام معمور فرما دیتا یا کھڑا کر دیتا، یا اس کو اس کی قسمت میں یہ انعام رکھ دیتا، یا اللہ چاہے کہ مرزا غلام صاحب کی جو ماننے والے ہیں، ان کی جماعت ہے، ان کی ضروریت ہے، روحانی اولاد ہے، ان میں سے کسی کو اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے۔ یہ بات اللہ نے اپنے پاس رکھی، اس کا فیصلہ نہیں کیا۔ ہاں، ملہم جو ہے تو تفصیل میں نے بتائی ہوئی ہے کہ اس چلہ ہوشیارپور کے بعد، اس الہامی پیش گوئی کے ملنے کے بعد ایک لمبی تفصیل ہے کہ وہ اس وجود کو، ذکی غلام کو اپنے گھر میں بطور جسمانی لڑکا کے ڈھونڈتے رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا۔ یہ ایک لمبی تفصیل ہے، میں آج اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا۔ میں سامعین کرام کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا جولائی 1908 تک یہ عقیدہ تھا کہ یہ ذکی غلام، یہ مسیل مبارک احمد، یہ مصدر الحق والعلاقہ ان اللہ نزلہ من السماء، جس کی اللہ تعالیٰ نے چلہ ہوشیارپور میں محمدی مریم مرزا غلام صاحب کو بشارت دی تھی، یہ آئندہ زمانے میں مرزا غلام صاحب کی جماعت میں پیدا ہونا ہے۔ وہ جو موجودہ لڑکے ہیں ان کے، یعنی 3 لڑکے تھے، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، ان میں سے کوئی بھی یہ موعود ذکی غلام نہیں تھا۔ یہ آپ لوگوں کو اگر ثبوت دیکھنا چاہتے ہیں تو انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152، تو وہاں پر آپ چیک کر سکتے ہیں یہ میری اس بات کو کہ وہی بات ہے۔ لیکن میں تھوڑا سا بتا بھی دیتا ہوں آپ لوگوں کو کہ سامعین کرام، حضرت مرزا صاحب السلام اپنی کتاب مواہب الرحمان روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 360 پر فرماتے ہیں، یہ 1903 میں شائع ہوئی تھی یہ کتاب آپ علیہ السلام کی، ببشرنی بخامسن فی عین من الاحیان، یعنی
مجھے ایک 5ویں بیٹے کی بشارت دی گئی ہے. یہ 5واں بیٹا ہی تو وہ ذکی غلام ہے مود. یہ 5واں بیٹا جس کے متعلق ملہم فرما رہا ہے یہی تو وہ مسیل مبارک احمد ہے. یہی تو وہ مود مسلح ہے جس کے متعلق مرزا غلام صاحب نے اس ذکی غلام کو مسلح مود کا ٹائٹل دیا تھا. یہی تو ہے وہ وجود. تو اس کے متعلق میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد نے مخالفین احمدیت اور بطور خاص ڈاکٹر عبدالحکیم اور مولوی ثناء اللہ احمد سعید کے مبارک احمد کی پیدائش کے بعد 8 مبشر الہامات کے حوالہ سے اعتراضات کے جواب میں حضور السلام یعنی مرزا صاحب کی وفات کے بعد ایک مضمون لکھا تھا، صادقوں کی روشنی کو کون دور کر سکتا ہے. یہ جولائی 1908 کی بات ہے. تو اس میں یعنی مرزا بشیر الدین محمود نے ان الہامات کا حوالہ دیا ہوا ہے. مثلاً وہ لکھتے ہیں، میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں. اکتوبر 1907 انا نبشو کا بے غلام حلیم ینزل المنزل المبارک صاحب اللہ کا غلام زکیہ رب حبل ذریۃ طیبہ انا نبشو کا بے غلام نسمہ یحییٰ مصر الحق والعلائے کا ان اللہ نزلہ من السماء. ہم تجھے ایک حلیم غلام کی بشارت دیتے ہیں جو مبارک احمد کی شبیہ ہوگا. میں ایک ذکی غلام کی بشارت دیتا ہوں، اے میرے خدا پاک اولاد مجھے بخش. میں تجھے ایک غلام کی بشارت دیتا ہوں جس کا نام یحییٰ ہے، حق اور اعلیٰ کا مظہر ہوگا، گویا آسمان سے خدا اترے گا. یہ انوار و علوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 پر آپ تسلی کر لیں، اور نیوز نمبر 8181 alghulam.com پر بھی یہ سارا الہامات موجود ہیں. تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ جولائی 1908 میں مرزا بشیر الدین محمود کا ایمان تھا، اعتقاد تھا، وہ جانتے تھے کہ یہ وجود آئندہ جماعت احمدیہ میں پیدا ہوگا، اور وہ یہ ضرور کرتے ہیں کہ مرزا صاحب کی نسل میں پیدا ہوگا، لیکن یہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم میں سے زندہ بھائی جو ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں ہے. تو یہ تو 1908 جولائی کی بات ہے. اس کے بعد پھر کیا ہوا سامعین کرام؟ جماعت احمدیہ کی قیادت پر قبضہ کرنے کے لیے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی امامت یا قیادت کے دور میں مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے پھر تنظیمیں بنائیں قیادت پر قبضہ کرنے کے لیے، کیونکہ وہ بڑا شاطر اور چلاک انسان تھا. چونکہ ایک بانی جماعت کا بیٹا تھا، ہر جو ماننے والا تھا، پیروکار تھا، مرزا صاحب اس کی بڑی عزت کرتا تھا. وہ سمجھ گیا تھا کہ یہ لوگ بڑی عزت کرتے ہیں. انہوں نے اس عقیدت سے نجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے پھر یہ سارے کام کیے تھے. تو 1919 میں انجمن ارشاد بنا لی، جبکہ مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں صدر انجمن احمدیہ بنا کے آئے ہوئے تھے، وہ بنا کے بیٹھا ہوا ہے. پھر فروری 1911 میں مجلس انصار بنا لی. پھر جون 1913 میں الفضل اخبار جاری کر لیے، جبکہ مرزا صاحب نے 2 اخبار اپنی زندگی میں الحکم اور البدر جاری کی ہوئے تھے. سارا جماعت کا کام ہو رہا تھا. ایک رسالہ تھا ریویو آف ریلیجن انگلش میں، وہ بھی تشجیع الاذہان رسالہ اردو میں. یہ ساری باتیں ہوتی، سارا تبلیغ کا کام جاری تھا، نشر و اشاعت کا کام جاری تھا. یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے یہ پروگرام تھے. آئندہ زمانے میں انہوں نے کیا کرنا تھا. 1913 میں دعوت الی الخیر فنڈ کی بنیاد انہوں نے رکھی. حالانکہ مرزا غلام صاحب اپنی زندگی میں 2 چندے جاری کر کے گئے ہوئے تھے. ایک چندہ عام تھا جس کی کوئی شرح نہیں تھی، آج کل وہ 48 تک چندے پہنچے ہوئے ہیں اور شرح کے ساتھ ہیں. اور دوسرا چندہ وصیت تھا، وہ تو ہے ہی اختیاری، جس کا جی چاہے وہ کرے، جس کا جی چاہے نہ کرے. تو آج کل دیکھیں آپ کیسے جماعت احمدیہ قبرستان کے نام نہاد خلیفوں میں چندوں کی مار دی ہوئی ہے. ٹیکس ہیں، یہ تم سے لیتے ہیں، اور تم لوگ عقیدت میں پھنسے ہوئے ہو کہ مرزا غلام صاحب کی یہ جماعت ہے، ہمارے آباء و اجداد نے مانا تھا، اب ہم کیا کریں. یہ تمہارے ساتھ پھر تمہیں بلیک میل کیا جا رہا ہے کہ تم نے مانا، تمہارے بزرگوں نے مانا مرزا غلام صاحب کو، تو اب چندے دو. 48 تک یہ چونگے پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد میں سامعین کرام ایک اور بات بتاتا ہوں کہ یہ جو ہے دور قیادت جو مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اس کے دوران ہی مرزا بشیر الدین محمود نے اس پیشگوئی پر قبضہ کرنے اور جھوٹے دعوے کرنے کی تیاری شروع کر دی تھی. میں ایک مثال آپ لوگوں کو دیتا ہوں. آج یہ جو میں پڑھوں گا یہ تاریخ احمدیت جلد 8 نئی، پرانی جلد 9، اس کے صفحہ 485 پر یہ جو الفاظ میں پڑھوں گا اس وقت میرے پاس ہیں، تو آپ وہاں سے پڑھ لیں، چیک کر لیں، تسلی کر لیں. یہ اس طرح ہے اسٹیٹمنٹ، یہ بیان جو ہے. پیر منظور محمد صاحب نے 10 ستمبر 1913 کو حضرت خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کہ مجھے آج حضرت اقدس علیہ السلام کے اشتہارات کو پڑھ کر پتہ مل گیا ہے کہ پسر موعود میاں صاحب ہی ہیں. اس پر حضور نے ارشاد فرمایا
یعنی مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا ہمیں تو پہلے ہی سے معلوم ہے، کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہم میاں صاحب کے ساتھ کس خاص طرح سے ملا کرتے ہیں اور ان کا ادب کرتے ہیں۔ یہ اسٹیٹمنٹ ہے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، جو جماعت کا امام تھا، قائد تھا۔ آگے وہ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، یعنی یہ 485 صفحہ سے تاریخ احمدیہ سے پڑھ لیں۔ حضرت پیر صاحب موصوف نے یہی الفاظ لکھ کر تصدیق کے لیے پیش کیے تو حضرت خلیفہ اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے دست مبارک سے رقم فرمایا، یہ لفظ میں نے برادرم منظور محمد سے کہے ہیں، نور الدین، 10 ستمبر 1913۔ تو یہ دیکھیں، یہ لکھا ہوا ہے، آپ پڑھ لیں وہاں پہ، یہ صفحہ 485۔ تو آگے میں بتاتا ہوں کہ حضرت پیر صاحب نے خلافت ثانیہ کے ابتدائی ایام میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کے مسلم موت ہونے کے ثبوت میں پسر موت کے نام سے ایک لاجواب رسالہ شائع کیا، جس میں حضرت خلیفۃ المسیح اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس تحریر کا چربہ بھی چھاپ دیا گیا۔ میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ابتدا تھی، یہ سارے کام بشیر الدین محمود کی شہ پر کیے تھے۔ یہ جو پیر منظور محمد تھا نا، مجھے لگتا ہے کہ مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ برادر نسبتی تھا، مجھے لگ رہا ہے، بہرحال اگر کوئی غلطی ہو تو مجھے معاف کر دینا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کا برادر نسبی تھا، ایک تعلق تھا، رشتہ تھا۔ تو یہ جو پیر منظور محمد صاحب نے یہ سائن کروائے تھے، لکھوائے تھے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو یہ ابتدا تھی، یہ مرزا بشیر الدین محمود کے کام تھے، انہوں نے یہ تیاری شروع کر دی تھی کہ میں نے کیا کرنا آگے۔ تو یہ انہوں نے اس لحاظ سے لکھوا کر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لحاظ سے گواہی لے لی کہ بعد میں جب میں دعوے کروں گا جماعت پر قبضہ کر کے، تو پھر نور الدین کی گواہی ہم آلریڈی ہمارے پاس موجود ہوگی۔ یہ وہ شر ہے، یہ وہ فتنے تھے جن کا آغاز ہوا تھا۔ مرزا مسرور کہتا رہا نا، انشاءاللہ آئندہ میں خطبہ میں ذکر کروں گا کہ میں نے کوئی فتنہ ڈالا جماعت میں، ہم نے نہیں ڈالا، میں نے نہیں ڈالا، اس وجود نے تو پیدا ہونا ہے جماعت میں۔ مرزا غلام صاحب کو جس کی بشارت دی گئی تھی چلہ شہر پر، اس نے تو اپنے وقت پر آنا ہے، وہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، عبدالغفار جمعہ بھی ہو سکتا ہے۔ جب وہ دعویٰ کرے گا وہ یہ فتنہ نہیں ہوگا، اللہ سے خبر پا کر جب دعویٰ کرے گا، ہاں فتنے یہاں سے 1913 میں 1912 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور امامت میں یہ فتنے شروع ہو گئے تھے، یہ شر شروع ہو گئے تھے۔ تو میں نے آپ لوگوں کو یہ حوالہ پڑھ کر سنا دیا، آپ چیک کر لیں۔ علاوہ اس کے سامنے کرام، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت تو لکھ دیا، لیکن 1914 میں مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آنکھیں کھولیں کہ یہ لوگ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا کرتے پھر رہے ہیں۔ بالو بیمار بھی تھے، ایک ضعیف انسان تھے۔ میں ان کا ایک خط آپ لوگوں کے آگے پڑھ کر سنانا چاہتا ہوں۔ یہ 13 مئی 1913 کا خط ہے، اور الغلام.com پر نیوز نمبر 103 میں 103 میں آپ لوگ ان کا یہ خط پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس خط میں وہ لکھتے ہیں، یہ وفات سے 1 سال پہلے مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تاریخی خط ہے۔ آپ لکھتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہو ابی و امی، کیسے کیسے لوگ ملے، کیسے کیسے آدمی ملے، مرزا کو علیہ السلام کس قدر آدمی ملے، یہ سب فضل 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 ہے۔ مجھے ابتدان آپ لوگوں نے دبایا، مدت تک اس مصیبت میں رہا، جب کبھی نکلنا چاہا رنگ برنگ مالی بدزنیاں ہوتی رہیں، آخر بحمدللہ نجات ملی، الحمدللہ رب العالمین۔ پھر باہم تنازع شروع ہوئے، نواب میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جوشیلے ہیں، یعنی یہ جو پیر محمد صاحب لکھواتے پھر رہتے ہیں نا، ان کا بھی یہ الفاظ لکھ دیں، تو انہوں نے لکھ بھی دیے 1913 میں، 10 ستمبر 1913 کی بات ہے۔ یہ لکھ رہے ہیں اب یہاں پر کہ نواب میر ناصر محمود نالائق بے وجہ جوشیلے ہیں، یہ بلا اب تک لگی ہوئی ہے۔ میں ایسے نہیں کہتا کہ بلائے دمشق کے بلائے قادیان ہے، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ اپنے خط میں یہ لکھ کر چلے گئے تھے اس زمانے میں کہ یہ بلا اب تک لگی ہوئی ہے، یا اللہ نجات دے، آمین۔ پھر میں خود بیمار ہوں، برسوں بیمار رہا، یہ 32 کا رخ ہے، وسلام نور الدین 13 مئی 1913۔ تو آپ الغلام.com پر نیوز نمبر 103 پر یہ ان کا خط پڑھ سکتے ہیں۔ سامعین کرام، اور پھر مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے موقع پر بانی جماعت احمدیہ علیہ السلام کی وصیت اور صدر انجمن احمدیہ کو رد کرتے ہوئے جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد صاحب نے اپنی ہی بنائی ہوئی خود ساختہ مجلس انصار کے حواریوں سے
تائیدی ووٹ لے کر خود ہی وہ خلیفہ ثانی بن بیٹھے. یہ پہلے تیاری انہوں نے کی تھی ساری، یعنی دور قیادت تھا نا مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ، وہ تیاری کرتے رہے تھے. اچھا، اس کے بعد میں سامعین کرام آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ پیشگوئی کے حوالہ سے حضرت مرزا غلام صاحب نے اپنے پیروکاروں کی اور عام مسلمانوں کی کیا رہنمائی فرمائی ہوئی ہے. آپ علیہ السلام پیشگوئیوں کے حوالے سے فرماتی ہیں، یہ جو حوالہ ہے ازالہ اوہام روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 171 اور 172. آپ علیہ السلام فرماتے ہیں سلف صالحہ ہمیشہ اس طریق کو پسند کرتے رہے ہیں کہ بطور اجمالی پیشگوئی پر ایمان لے آویں اور اس کی تفصیل یا اس بات کو کہ وہ کس طرح سے ظہور پذیر ہوگی حوالہ باخدا کریں. یہ وہ حکم و عدل تھا، یہ وہ امتی نبی تھا جس کو اللہ تعالیٰ نے بطور امام مہدی اور بطور موعود مسیح ابن مریم اور بطور خاتم الخلفاء کے اور مجدد الفاخر کے معمور فرمایا تھا. اس کے یہ الفاظ ہیں پیشگوئیوں کے حوالہ سے، یاد رکھیں. علاوہ اس کے ایک اور میں حوالہ پڑھ دیتا ہوں ان کا. یہ حوالہ بھی ازالہ و حام کا ہے، روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310 پر حضور صاحب فرماتے ہیں ایسا ہی آپ نے امت کے سمجھانے کے لیے بعض پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی خانہ بھی ظاہر فرمایا. آپ سے میری مراد ہے کہ وہ بتا رہے ہیں کہ ہم نے امت کے سمجھانے کے لیے پیشگوئیوں کے سمجھنے میں خود اپنا غلطی خانہ بھی ظاہر فرمایا. اب کیا یہ تعلیم نبی کافی نہیں، اور کیا یہ تعلیم واضح بلند نہیں بتلا رہی کہ پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالے باخدا کرو، امت میں تفرقہ مت ڈالو اور تقویٰ کا طریق اختیار کرو. روحانی خزائن جلد 3 صفحہ 310. سامعین کرام، یہ تو مرزا غلام صاحب کی تعلیم تھی جنہوں نے ایسی زبردست تعلیم دی پیشگوئیوں کے حوالے سے. میں حیران ہو جاتا ہوں بعض اوقات کہ صرف یہی بات اگر اس پہ غور کر لیا جائے تو یہ تعلیم بتا رہی ہے کہ وہ واقعی وہ مجدد اعظم تھے، یعنی امت محمدیہ میں مطلب کہ مجدد الفاخر تھے اور خاتم الخلفاء تھے. تو اب انہوں نے تو یہ فرمایا پیشگوئیوں کے حوالے سے. اب ان کی وفات کے بعد پھر کیا ہوا تماشا، یعنی وہ لوگ جو کہتے تھے کہ ہم نے بیعت کر لی مرزا صاحب کی، انہوں نے ان کی وفات کے بعد مرزا صاحب کی وفات کے بعد کیا رنگ اختیار کیا. یہ دنیا دار لوگ تھے سارے، انہوں نے مذہب کے بیس میں دنیا انہوں نے تلاش کرنی شروع کر دی تھی ان کے وفات کے بعد. تو میں اس سلسلے میں بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا غلام احمد نے تو صاف فرمایا کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ، ان کی حقیقت کو حوالہ باخدا کرو. لیکن مرزا غلام صاحب کی وفات کے بعد ایک تو مرزا بشیر الدین نے بڑی طریقے سے تنظیمیں بنا کر جماعت پر قبضہ کرنے کے لیے سارے پروگرام بنائے اور پھر وہی کام کر بھی لیا. پھر وہ 1914 میں مارچ میں 14 یا 15 مارچ یا جو بھی ہے تاریخ، مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وفات کے موقع پر وہ خلیفہ ثانی بن بیٹھے. اور پھر اس کے بعد 1 مہینے کے بعد ہی میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کے جماعتی قیادت پر قبضہ کرنے کے ساتھ ہی ان کے اشارے پر، مرزا بشیر الدین محمود احمد کے اشارے پر ان کے متعلق، مرزا بشیر الدین محمود کے متعلق مسلم موعود اور قرۃ ثانیہ کا مظہر ثانی ہونے کے تحریری اور زبانی نعرے لگنے شروع ہو گئے. یہ کون تھے نعرے لگانے والے؟ آپ alغلام.com پر نیوز نمبر 5 پڑھیں، وہاں پر ثبوت ہے وہاں پر موجود. تو میں پوچھتا ہوں جماعت احمدیہ قبرستان کے اپنے زندہ دارگور اپنے بہن بھائی اور بزرگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ خود سوچیں کہ ایک شخص نے دعویٰ ہی نہیں کیا، یہ 1914 کی بات ہے، صرف اس نے اپنا خلافت پر اپنی قیادت پر قبضہ کیا تھا اس وقت، اس کے متعلق مسلم موعود ہونے کے اور مظہر قدرت ثانیوں کے دعوے شروع ہو گئے تھے، رسالے لکھنے شروع کر دیے لوگوں نے، ان کی شے پر سارا کچھ ہو رہا تھا. آپ مجھے بتائیں کہ بانی جماعت حکم عدل تو فرما رہے ہیں کہ پیشگوئیوں پر اجمالی ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کر دو. یہ وہ پیشگوئی تھی چلا و شاہپور میں جو نازل ہوئی محمدی مریم پر. ان کی سمجھ تو خود ان کو نہیں اللہ نے دی، علم نہیں دیا ان کو، وہ ساری زندگی اس وجود کو اپنے اولاد میں ڈھونڈتے رہے، اصل علم نہیں دیا. اللہ نے اصل علم اس الہامی پیشگوئی مسلم موعود کا اس شخص کو دینا تھا جس نے بطور موعود ذکی غلام مسیح الزمان دنیا میں پیدا ہونا اور ظاہر ہونا اور معمور ہونا تھا، اس کو دینا تھا اللہ تعالیٰ نے. لیکن ملہم پر جس کا پر یہ پیشگوئی نازل کی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی علم نہیں دیا، اور انہوں نے ملہم نے یہ بتا دیا، یہ اس کی تعلیم میں ہے، فرمودات ہیں کہ اے لوگو، اے مسلمانوں، اے میرے پیروکاروں، پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی اصل حقیقت حوالہ باخدا کر دو.
لیکن ان کی وفات کی کیا بات ہوتا ہے، ایک بندے نے دعویٰ ہی نہیں کیا ابھی مسلم موعود ہونے کا، یعنی دعویٰ تو 1944 میں کیا نا، 1914 میں صرف قیادت پر قبضہ کیا تھا، یعنی اس کے اشارے پر جو دنیا دار و صحابی تھے، مولوی تھے، اس کے حواری تھے سارے، انہوں نے کتابیں لکھنی شروع کر دیں، نشان رحمت اور مسلم موت اور وغیرہ وغیرہ، سارے آپ نیوز نمبر 5 پر آپ چیک کر سکتے ہیں۔ کیا کوئی محمودی جیلہ یا کوئی مولوی یا کوئی نام نہاد خلیفہ مجھے اور جماعت احمدیہ قبرستان کے جتنے میرے بہن بھائی اور بزرگ ہیں ان کو کوئی بتا سکتا ہے کہ حضرت مرزا غلام احمد سم کی تعلیم کے برخلاف ایسا کیوں کیا گیا؟ کیوں مرزا بشیر الدین محمود اور اس کے حواریوں نے کیوں کیا تھا؟ کیا مرزا غلام سم کی تعلیم پر یہ عمل ہو رہا تھا، یا کہ مرزا غلام سم کی تعلیم کو چھوڑ دیا گیا تھا، آپ علیہ السلام کے الہامی کلام کو چھوڑ دیا گیا تھا، آپ کے فرمودات، آپ کی تحریروں کو چھوڑ دیا گیا تھا، اس کے خلاف اپنا کام شروع کر دیا گیا تھا؟ میں دلائل دے رہا ہوں، ثبوت دے رہا ہوں، محمودی جیلوں سے میرا سوال ہے کہ آپ مجھے بتائیں کیا مرزا غلام سم کی تعلیم پر عمل، آپ علیہ السلام کے الہامی کلام پر عمل ہو رہا تھا؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ یہ سب دجل فریب کاری تھی، یہ جھوٹ تھا جو آج تک چلا آ رہا ہے جماعت احمدیہ قبرستان میں۔ سامعین کرام، اب میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ قرآن کریم سے خاکسار نے ثابت کر دیا ہے کہ جب بشارت ہوتی ہے تو اس وقت مبشر یا بشارت دیا گیا وجود دنیا میں موجود نہیں ہوتا۔ یاد رکھیں، میں نے قرآن سے ثابت کر دیا، 8 جگہ پر میں نے پڑھی ہیں آپ لوگوں کے آگے، آپ تفصیل قرآن سے پڑھ لیں، وہ میں نے حوالے پڑھ دیے ہیں۔ جب بھی بشارت ہوئی نبیوں کو یا ولیوں کو، اس وقت وہ موعود جس کی بشارت دی گئی تھی وہ نہیں تھا دنیا میں، وہ بشارت کے بعد پیدا ہوا، اور جب وہ پیدا ہو گیا تو اس کے بعد اس کی بشارت اللہ تعالیٰ نے نہیں کی۔ ایک تو یہ بات میں نے ثابت کر دی ہے، اور یہ بھی ثابت کر دیا ہے سامعین کرام کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد جانتے تھے کہ بشارت ہمیشہ پیدائش کی ہوتی ہے، اور پیدائش ہو چکنے کے بعد جن کی بشارت دی جاتی ہے ان کی دوبارہ بشارت نہیں ہوا کرتی۔ وہ جانتے تھے اس بات کو، میں نے ان کا حوالہ پڑھا ہے، تفسیر صغیر صفحہ 281 پر ان کو پڑھ لیں، انہوں نے جو ترجمہ کیا ہے تو وہاں پر وہ خود لکھتے ہیں، میں دوبارہ آپ لوگوں کے آگے وہ پڑھ دیتا ہوں۔ بس وہ لکھتے ہیں، یہ سورۃ ہود کی آیت نمبر 72 کا وہ ترجمہ کرتے ہیں، اور اس کی بیوی بھی پاس ہی کھڑی تھی، اس پر وہ بھی گھبرائی، تب ہم نے اس کی تسلی کے لیے اس کو اسحاق کی اور اسحاق کے بعد یعقوب کی بشارت دی، لیکن یعقوب کے بعد بریکٹ میں لکھتے ہیں یعقوب کی پیدائش کی بشارت دی۔ جانتے تھے اس بات کو کہ بشارت ہمیشہ پیدائش کی ہوتی ہے۔ یہ صفحہ نمبر 281 تفسیر صغیر آپ چیک کریں۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ان کو کوئی دھوکہ لگ گیا تھا یا وہ لا علم تھے اس باتوں کے، یہ جانتے تھے سارا کچھ۔ تو یہ بات بھی میں نے آپ لوگوں کے آگے ثابت کر دی۔ تیسری بات یہ کہ جولائی 1908 تک مرزا بشیر الدین محمود احمد کا اپنا یہ عقیدہ تھا، میں نے ثابت کر دیا دلائل کے ساتھ، کہ مسیل مبارک احمد موعود ذکی غلام اور موعود مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء، یعنی مسلم موعود نے آئندہ زمانے میں جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا، اور اس وقت جو پیدا ہوئے لڑکے تھے مرزا غلام صاحب کے، یعنی جولائی 1908 کی باتیں ہیں، مرزا بشیر الدین محمود احمد، مرزا بشیر احمد اور مرزا شریف احمد، ان میں سے کوئی بھی مسلم موعود نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی موعود ذکی غلام نہیں تھا، ان میں سے کوئی بھی مسیل مبارک احمد نہیں تھا، کیونکہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ نے دائرہ بشارت سے باہر نکال دیے، اور اس موعود ذکی غلام نے، اس مسیل مبارک احمد نے، اس موعود مظہر الحق والعلا کان اللہ نزل من السماء نے 6-7 نمبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہوئے۔ تو یہ میں نے آپ لوگوں کے آگے ثابت کر دیا ہے، اور حوالہ پھر میں دے دیتا ہوں، انوار العلوم جلد 1 صفحات 146 تا 152 چیک کریں وہاں پر۔ سامعین کرام، چوتھی بات یہ کہ جماعت احمدیہ پر قبضہ کرنے کے لیے ذیلی تنظیمیں بنائیں گی، ابھی میں نے ان کا ذکر کر دیا ہے، اور پھر بانی جماعت الاسلام کی وصیت اور صدر انجمن احمدی کو رد کر کے اپنے ہی خود سختہ مجلس انصار میں سے اپنے ہی حواریوں سے ووٹ لے کر خلیفہ ثانی صاحب مان بیٹھے، اور لوگ بیچارے آگے بیٹھے ہوئے تھے یہ سارے، وہ عقیدت کے نشے میں مخمور تھے کہ مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہے، تو یہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے وہ عقیدت۔ لیکن اتنی عقیدت نہیں ہونی چاہیے، آنکھیں کھلی ہونی چاہیے کہ ہمارے سامنے جو بندہ کر رہا ہے ٹھیک ہے، ہمیں چاہیے کہ جو بزرگ اللہ تعالیٰ بناتا ہے دنیا میں، معمور کرتا ہے لوگوں کو، بڑے وہ قابل عزت وجود ہوتے ہیں، ان کی عزت کرنی چاہیے،
ان کی اولادوں کی بھی عزت کرنی چاہیے، احترام کی نظر سے دیکھنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے، لیکن آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ اگر کوئی مسیح موعود کا یا امام مہدی کا بیٹا ڈرامے اور فریب کاریاں شروع کر دے، جھوٹ بولنے شروع کر دے، تو پیروکاروں کو چاہیے آنکھیں کھولیں اور اس سے سوال کریں کہ یہ کیا کر رہے ہو تم لوگ؟ ہم تو آپ کو مسیح موعود کا بیٹا مانتے ہیں، تو یہ آپ جھوٹ کیوں بولتے پھر رہے ہیں؟ کبھی آپ کچھ بیان دیتے ہیں، کبھی کچھ بیان دے رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں؟ لوگوں کی آنکھیں کھلی ہونا چاہیے، آنکھیں بند نہیں کرنی چاہیے۔ یہ نتیجہ آج جو جل فریب جماعتی احمدیہ میں ہو گیا ہے، مرزا بشیر الدین محمود احمد اس کے جانشینوں نے کیا ہے، اس وجہ سے کیا ہے کہ لوگوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ اس کا نتیجہ ہے یہ جو اب ہم جس دجل میں جس جماعتی احمدیہ جس میں پھنس چکی ہے اور فریب کاری میں یا گمراہی میں پھنس چکی ہے، اس کا نتیجہ صرف یہ ہے کہ احمدیوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ لیکن میں آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے ماموروں کی عزت کرنی چاہیے اور ان کے اولادوں کو بھی کرنی چاہیے، لیکن آنکھیں کھلی رکھنی چاہیے۔ اگر کسی مامور کا بیٹا غلط کام کر رہا ہو تو اس سے سوال کرنا چاہیے، اس کو پوچھنا چاہیے یہ تم کیوں کر رہے ہو۔ اگر وہ نہیں ایسی بات کرتے تو پھر ان کی عزت کرنی چاہیے۔ لیکن سامعین کرام، مرزا بشیر الدین محمود احمد جو تھا وہ حکم و عدل کی تعلیم کے برخلاف انہی کے حکم پر، یعنی بشیر الدین محمود احمد کے حکم پر جماعت پر قبضہ کرنے کے بعد اس کے حواریوں نے اس کی شے پر، اس کے کہنے پر مسلم موعود اور مذہب قدرت ثانیہ کے تحریری اور زبانی دعوے کرنے شروع کر دیے۔ یہ الغلام.com نیوز نمبر 5 پر آپ یہ چیک کر لیں، وہاں پر ثبوت موجود ہے۔ تو میں یہ جیلوں سے پوچھتا ہوں جن کو بڑی بھاگتے پھر رہے ہیں کہ جناب یہ مرزا غلام صاحب حکم عدل کی تعلیم پر عمل ہو رہا تھا، تم جو جیلی ہو انہیں مولویوں کی اولاد ہو جو دنیا دار مولوی تھے، جنہوں نے اپنا ایمان اور اپنا سچائی بیچ دی دنیا کے لیے، آج تم بھاگتے پھر رہے ہو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں سب لوگوں سے کہ آپ کے آباء و اجداد جو یہ کام کر رہے تھے کیا مرزا غلام صاحب کی تعلیم پر عمل کر رہے تھے؟ مرزا صاحب نے تو فرمایا تھا پیشگوئیوں پر اجمالی طور پر ایمان لاؤ اور ان کی حقیقت حوالہ اصل حقیقت حوالہ باخدا کر دو۔ وہ ایک دعوے کے بغیر ہی ایک بندے کے قبضہ کرنے کے ساتھ ہی اس کے متعلق مسلم موعود اور مذہب قدرت ثانیہ کے جھوٹے دعوے کرتے پھر رہے تھے، تحریری اور زبانی۔ یہ 5ویں بات میں نے آپ لوگوں کو بتا دی ہے اور ثبوت دے دیا ہے۔ 6ٹھی بات یہ سامعین کرام کہ یہ سب حقائق بتا رہے ہیں کہ جناب مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود ایک دجل اور ایک فراڈ تھا جو انہوں نے احمدیوں سے کیا تھا۔ اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، سب جھوٹ اور فریب کاری تھی اس شخص کی، اور اس نے اپنی عقیدت کا کہ میں مرزا غلام صاحب کا بیٹا ہوں اس سے نجائز فائدہ اٹھایا اور پوری جماعت کو گمراہ کر دیا، اور صحابی حضرات دنیا دار بن گئے اور احمدیوں بیچارے عام صحابیوں نے تو آنکھیں بند کر لی بھی، ہم وہ کیا کہہ سکتے تھے بیچارے۔ چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب جیسے جید جو لوگ تھے جماعتی احمدیہ کے ماں وہ بھی آنکھیں بند کر کے بیٹھے رہے۔ مجھے دکھ ہوتا ہے بعض اوقات بھی، ان کو بھی سمجھ نہ آئی بھی کہ ہم کیا یہ بندہ کیا کر رہا ہے ہمارے ساتھ۔ اس کی بھی شہ رگ کٹ دی اللہ نے، اس کے بعد بھی ان کو عقل نہیں آئی کہ یہ تو کیوں اس کی شہ رگ کیوں کٹی ہے۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ 6ٹھی بات یہ ہے کہ یہ سب حقائق بتا رہے ہیں کہ مرزا بشیر الدین محمود احمد کا دعویٰ مسلم موعود کی جھوٹ دجل فریب تھا، وہ ایک مفتری اللہ تھا ایک بندہ۔ اور میں آپ لوگوں کے آگے ان کا ایک حوالہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں دعویٰ کرتے وقت 1944 میں، تو یہ ان کا انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233 پر الفاظ ہیں ان کے، اور یہ جو الفاظ ہیں انہوں نے اپنی ایک تقریر کی تھی لاہور میں ہی مسلم موعود کی پیشگی کا مصداق ہوں۔ وہ دعویٰ کرتے ہیں اس طرح مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں آج میں اس جلسہ میں اسی واحد قہار خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں جس کی جھوٹی قسم کھانا لعنتیوں کا کام ہے اور جس پر افطرا کرنے والا اس کے عذاب سے کبھی بچ نہیں سکتا، کہ خدا نے مجھے اسی شہر لاہور میں 13 ٹیمپل روڈ پر شیخ بشیر احمد صاحب ایڈوکیٹ کے مکان میں یہ خبر دی کہ میں ہی مسلم موعود کی پیشگوئی کا مصداق ہوں اور میں ہی وہ مسلم موعود ہوں جس کے ذریعے اسلام دنیا کے کناروں تک پہنچے گا اور توحید دنیا میں قائم ہوگی۔ سامعین اکرام، یہ مسلم موعود، یہ ذکی غلام کو اللہ تعالیٰ نے تو بطور لڑکا دیا ہی نہیں، مرزا صاحب کو، محمدی مریم کو دیا ہی نہیں۔ یہ کہاں سے مسلم موعود بن رہا تھا؟ قسمیں کھا رہا تھا خدا تعالیٰ کی، خدا واحد قہار کی قسمیں کھا رہا تھا 1944 میں۔ یہ لاہور میں انہوں نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ
تو میں ان کا ایک سٹیٹمنٹ پڑھنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کے آگے. وہ لکھتے ہیں, ابھی میں نے صفحہ بتا دیا, انوار العلوم جلد 17 صفحہ 233. وہ کہتے ہیں میں ابھی 18 سال کا ہی تھا کہ خدا نے مجھے خبر دی کہ ان الذین اتبعوک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ. اے محمود میں اپنی ذات کی ہی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ یقیناً جو تیرے متبع ہوں گے وہ قیامت تک تیرے منکروں پر غالب رہیں گے. میں میدان میں کھڑا للکار رہا ہوں اور مرزا بشیر الدین کے متبعین کے سارے منجیاں تھلے بڑھ کے بیٹھے ہیں, نکلو باہر. یہ وہ جھوٹ بول رہا تھا. آگے وہ لکھتے ہیں یہ خدا کا وعدہ ہے جو اس نے میرے ساتھ کیا, یہ وعدے ختم ہو گئے جب وہ صادق دنیا میں اللہ تعالیٰ نے معمور فرما دیا. آگے وہ لکھتے ہیں میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے بے شک 2 دن بھی زندہ نہ رہوں, مگر یہ وعدہ کبھی غلط نہیں ہو سکتا جو خدا نے میرے ساتھ کیا, کیونکہ خدا نے تو یہ وعدہ کیا ہی نہیں تھا, کیونکہ خدا نے تو مرزا غلام صاحب کے گھر میں بطور لڑکا اس وجود کو پیدا ہی نہیں کیا. اس سے وعدہ کیسے ہو گیا؟ یہ جھوٹا آدمی مفتی اللہ تھا. آگے وہ لکھتے ہیں کہ وہ خدا نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ میرے ذریعے اشاعت اسلام کی ایک مستحکم بنیاد قائم کرے گا اور میرے ماننے والے قیامت تک میرے منکرین پر غالب رہیں گے. سامعین کرام, آج یہ مود ذکی غلام مسیح الزمان, مدعی مود ذکی غلام مسیح الزمان, مود محمدی مسیح عیسیٰ ابن مریم, مود مجدد صدی 5 مود مسیح مود میدان میں کھڑا للکار رہا ہے جماعت احمدیہ قبرستان کے نام یاد خلیفوں کو, ان کو مولیوں کو, ان کے جیلوں کو, ان کے ارباب و اختیار کو, کیا ہو میرا سامنا کرو. یہ حوالہ ہے مرزا بشیر الدین محمود کو ثابت کرو میرے سامنے کہ وہ اپنے دعوے میں سچا تھا. وہ تو مفتی اللہ تھا, جھوٹا آدمی تھا. اور یہ سارے خدا کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں میرے آگے بھاگتے پھر رہے ہیں, سامنا کرنے کے لیے تیار نہیں. میں کوئی اور لفظ استعمال کروں گا تو وہ اعتراض کرتے ہیں کہ جمبا صاحب یہ لفظ استعمال کرتا ہے. باہر یہ ختم ہو چکے ہیں, میرے آگے ہلاک کر دیے گئے ہیں اللہ نے. آگے وہ کہتے ہیں اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ اسلام مغلوب ہو گیا, آج اسلام کا کیا حال ہے خود فیصلہ کرو. اگر دنیا کسی وقت دیکھ لے کہ میرے ماننے والوں پر میرے انکار کرنے والے غالب آ گئے تو بے شک تم سمجھ لو کہ میں ایک مفتری تھا. میں زندہ گواہ موجود ہوں تمہارے سامنے کہ وہ ایک مفتری اللہ تھا, جھوٹا تھا, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس ذکی غلام کو, اس مسیح مبارک احمد کو, اس معود مظہر الاول بالآخر مظہر القبل اللہ کان اللہ نزل من السماء کو بطور اسماعیل کا مرزا غلام صاحب یعنی محمدی مریم کے گھر میں دیا ہی نہیں تھا, پیدا ہی نہیں کیا. بشیر الدین محمود احمد مسلم موعود کیسے ہو سکتا تھا؟ مسلم موعود اسی کا ٹائٹل ہے. یہ بندہ جھوٹا اور مفتی اللہ تھا. اس شخص نے جھوٹے دعوے کیے. میں اس کی تفصیل 12 اپنے خطبات میں لیکچر میں بتا چکا ہوں. اس خطبہ جمعہ میں تو میں آپ چاہتا ہوں کہ اپنے موضوع کی طرف رہوں. تو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی میں کہتا ہوں جیلوں کو میرے دعوے اور الہاموں تجدیدی کاموں کے متعلق سوال کرنے سے پہلے مرزا بشیر الدین محمود احمد کے دعویٰ مسلم موعود کو سچا ثابت کر کے دکھاؤ, وگرنہ خاکسار نے یا خاکسار کے معمور ہونے کے بعد وہ مفتی اللہ ثابت ہو چکا ہے. ثابت کرو گے اس کو کہ وہ سچا تھا اپنے دعوے میں. یہ کام کرو. مرزا غلام صاحب کی بھی سنت یہی ہے کہ جب انہوں نے اپنا دعویٰ مسیح موعود امت محمدیہ کے آگے رکھا تھا, انہوں نے مولویوں سے کہا تھا کہ آئیں پہلے حیات مسیح وفات مسیح پر فیصلہ کریں, اس کے بعد پھر میرے دعوے کی باری آئے گی. پہلے میرے دعوے کے متعلق بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں. تو سارے 9-2-11 ہو گئے مولوی. ان کا دلی میں جو اشتہار انہوں نے شائع کیا تھا میں نے 12 پڑھا ہے. تو کدھر گیا مولوی؟ نہیں, ہم نے تیرے مسیح موعود کے دعوے پر بات کرنی ہے, ہم نے محمدی میں کی پیش گوئی پر بات کرنی ہے, تو وغیرہ وغیرہ. وہ کہتا تھا چھوڑو ان پیش گوئیوں کو, میرے دعوے کو بھی چھوڑو, میرے الہاموں کو بھی چھوڑو, پہلے ثابت کرو قرآن کریم کی روح سے کوئی ایک آیت دکھا دو مجھے جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ اللہ تعالیٰ ایک زندہ جسم کو, ایک زندہ انسان کو بجسم انسی آسمان پر لے جا سکتا ہے. ایک آیت دے دو, میں اپنے سب دعوے چھوڑ دوں گا. لیکن سارے مولوی بھاگے, آج تک بھاگے ہوئے ہیں. اسی طرح جیلیو تم بھی بھاگ چکے ہو میرے آگے, کیونکہ مرزا غلام صاحب کے وہ موعود ذکی غلام جو تھا جس کی چلہ ہوشیارپور میں انہیں بشارت ملی تھی, وہ تو دیا ہی نہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو. اس وجود نے 6-7 نومبر 1907 کے بعد جماعت احمدیہ میں پیدا ہونا تھا. الحمدللہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل اس عاجز کے قسمت میں نکل آیا. وذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم. یہ اللہ کا فضل ہے, وہ جس کو چاہے بخش دے, جس کو چاہے محروم کر دے, اور جس کو محروم کر دے وہ اللہ کا فضل یافتہ بن نہیں سکتے. اپنے افطار کے ساتھ اللہ ان کو پکڑ لیا کرتا ہے. تو یہ میں کہوں گا جیلوں کو کہ جناب ادھر آؤ, اصل میرے پیش گوئیوں کو چھوڑو,
میرے تجدیدی کارناموں کو چھوڑو، میں کیا کر رہا ہوں ان کو چھوڑو، پہلے اپنے خود ساختہ مسلم موت کو میرے آگے ثابت کر. ان کو یہ اسٹیٹمنٹ میں نے پڑھا، میں نے ثابت کر دیا ہے کہ تم بھاگ کے اپنے مسلم موت خود ساختہ کو مفتری ثابت کر چکے ہو میرے آگے، تو آؤ ثابت کرو اس کو بھی وہ صادق تھا. تو آپ قیامت تک میرے آگے ہلاک ہو چکے ہیں، کبھی قیامت تک میرے سامنے نہیں آئیں گے. تو میں یہی آپ لوگوں کو کہتا ہوں کہ باقی باتیں بعد میں پھر انشاءاللہ تعالیٰ ہوں گی. سامعین کرام، میں آپ لوگوں کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ 6 مارچ 1897 میں بد زبان پنڈت لیکھ رام کو اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چھری سے ذبح کیا، اس کو پیٹ کو چاک کیا، اور پھر جو قاتل تھا وہ اللہ کا کوئی فرشتہ تھا، وہ غائب ہو گیا، نہیں ہاتھ آیا کسی کے. اسی طرح 10 مارچ 1954 کو مفتری اللہ بشیر الدین محمود احمد کی بھی اللہ نے رگے جان کاٹی. یہ 10 مارچ 1954 کو مسجد مبارک ربا میں نماز عصر کے بعد کی بات ہے. اس نماز میں جو لوگ موجود تھے آج بھی زندہ موجود ہیں، وہ گواہیاں دے رہے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ تماشا ہوا تھا. اس وقت پھر کیا ہوا تھا کہ یہ مرزا بشیر الدین محمود احمد مفتری اللہ جب اس پر حملہ ہو گیا، اور میں ہی سمجھتا ہوں کہ وہ جو بندہ تھا جو وہ اس کے ساتھ بھی خدا کی تائید تھی، وہ خدا کی تائید کے بغیر نہیں یہ سارا کام ہوا. جس طرح پنڈت لیکھ رام کو خدا کے ایک فرشتے نے ذبح کر دیا اور غائب ہو گیا، اسی طرح یہ کام بھی مرزا بشیر الدین محمود احمد کا رگے جان کاٹنا، قطع وطین کا معاملہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے ساتھ ہوا تھا. جو بھی بندہ تھا اللہ کی تائید کے ساتھ اس سے سارے کام کیے. اور یہ بھی کہ جس طرح وہ قاتل پنڈت لیکھ رام کا غائب ہو گیا، نہیں پکڑا گیا، سزا نہیں ہوئی اس کو، کیسے ہو سکتی تھی، غائب ہی ہو گیا. اسی طرح یہ جو شخص ہے 10 مارچ 1954 کو جس نے مفتری اللہ بشیر الدین محمود کی رگے جان کاٹی تھی، وہ بھی تھوڑا سا عرصہ جیل میں رہ کر یعنی چند مہینے یا بار وہ بری ہو گیا. یہ ایک ثبوت ہے اس بات کے کہ دونوں یہ مفتری تھے، یہ کذاب تھے. پنڈت لیکھ رام کذاب تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کیا کرتا تھا، تو یہ شخص مفتری اللہ تھا. مرزا غلام صاحب محمد مریم کی چلہ ہوشیارپور میں جو پیش ہوئی تو اس پر یہ قبضہ کرنے والا بندہ تھا، جھوٹے دعوے کر کے. یہ مفتری تھا، اس نے پورا فساد ڈال دیا جماعت احمدیہ میں، اور پورے عالم اسلام میں بھی اس نے فساد ڈالا ہوا ہے یہ جھوٹا دعویٰ کر کے. تو اللہ نے ان دونوں کو پکڑا، اور دونوں کے جو حملہ آور تھے، ایک تو ویسے ہی غائب ہو گیا، اور دوسرا جو پکڑا گیا تھا وہ بھی چند مہینے تھوڑا سا عرصہ جیل میں رہ کر وہ بھی بری ہو گیا تھا. سامعین کرام، اس کے بعد میں آپ لوگوں کو اپنے بتانا چاہتا ہوں کہ میرا قبرستانی جیلوں، مولویوں، نام نہاد خلیفوں کو کھلا چیلنج ہے کہ وہ قرآن کریم اور محمدی مریم مرزا غلام احمد کے مبشر الہامی کلام کے ذریعہ سے یہ ثابت کر کے دکھا دیں میرے آگے کہ وہ موعود ذکی غلام، یعنی وہ موعود مسیح مبارک احمد، وہ موعود مسلح محمدی مریم کے گھر میں بطور اجتماعی لڑکا اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تھا. یہ ثابت کر کے دکھا دو. اس کے بعد نہ صرف میں اپنے دعویٰ پر نظر ثانی کر لوں گا، بلکہ آپ سب لوگوں کو منہ مانگا انعام بھی دوں گا. کوئی زیادہ ہے جو میدان میں آئے، باقی کام بعد میں کرنا، باقی یہ جو دھندے میں جس میں لگے ہوئے ہو بعد میں کرنا، پہلے آؤ میرا مقابلہ کرو، بتاؤ مجھے. یہ ایک شریفانہ بات ہے. ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ ثابت کر دو میرے آگے، جس نے مرزا غلام صاحب نے کہا تھا مولویوں کو اس زمانے کے کہ جناب ایک ایت مجھے دے دو، میں اپنا دعویٰ چھوڑ دوں گا، جس سے یہ ثابت ہوتا ہو کہ ایک زندہ انسان آسمان پر جا سکتا ہے. میں بھی آج کہتا ہوں تمہیں، آپ قرآن کریم اور مرزا غلام احمد صاحب کے مبشر الہامی کلام کی روح سے یہ ثابت کر دیں کہ وہ ذکی غلام اللہ تعالیٰ نے ان کو بطور اجتماعی لڑکا ان کے گھر میں پیدا کیا تھا. ثابت کر دیں، میں اپنا دعویٰ پر نظر ثانی کر لوں گا اور منہ مانگا آپ کو انعام دوں گا. کوئی ہے؟ یہ باقی کاروائیاں جو کرتے پھر رہے ہیں تماشے، اس کی کوئی حقیقت نہیں. انشاءاللہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہ دن آنے والا ہے جس دن آپ لوگ شرمندہ ہو گئے، تو پھر سارے مل جل کے کہیں بیٹھ کر پھر یہ شرمندگی کا دن منانا کہ یہ کیا ہو گیا. تو انشاءاللہ وہ دن بھی جلدی آنے والا ہے. تو میں بھی اسی دن کی انتظار میں انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کر رہا ہوں کہ وہ اے اللہ جلدی وہ دن لے کے آ. لیکن میں آپ لوگوں کو سے کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس عارض کے مقابلہ میں تم سب کو ہمیشہ ہمیش کے لیے ہلاک کر دیا ہوا ہے. تم یہ ثابت نہیں کر سکتے کہ وہ ذکی غلام، وہ موعود نشانی رحمت اللہ تعالیٰ نے بطور اجتماعی لڑکا محمدی مریم حضرت مرزا غلام صاحب کے گھر میں پیدا کیا تھا. سامعین کرام، آخر میں یہ کہتا ہوں، کیوں نہیں لوگو تمہیں حق کا خیال،
دل میں آتا ہے میرے سو سو ابال، آنکھ تر ہے دل میں میرے درد ہے، کیوں دلوں پر اس قدر یہ گرد ہے، بد گماں کیوں ہو خدا کچھ یاد ہے، افطرا کی کب تلک بنیاد ہے، لانتی ہوتا ہے مرد مفتری، لانتی ہوتا ہے مرد مفتری، لانتی کو کب ملے یہ سروری، آپ میرے آگے ہلاک ہو چکے ہیں، میں زندہ کھڑا ہوں اور للکار رہا ہوں تمہیں کہ آؤ میرا مقابلہ کرو، سامنا کرو، اخراج، مقاتیہ، بائیکاٹ، فلاں، یہ تو سارے ابو جہل کے یہ فرعونی دھندے ہیں سارے، تو کاذبوں کے یہ کام ہوتے ہیں۔ صادق جو ہوتے ہیں وہ دلیل سے بات کرتے ہیں، اور نیک اور متقی لوگ جو ہوتے ہیں وہ بھی دلیل سے بات کرتے ہیں، دلیل سنتے ہیں، کسی مخالف کو بھی دلیل ہو سنتے ہیں۔ یہ اخراج، مقاطعہ، سارے کام تو شیطانی ہیں، یہ سارے کام تو ابو جہل نے کیے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، شیب ابی طالب میں بند کر کے، یہ سارے کام تو یزید نے کیے تھے، جو تم اس عاجز کے ساتھ اور میرے ماننے والوں کے ساتھ کرتے پھر رہے ہو۔ تم دلیل کی طرف نہیں آ رہے، تم تقویٰ سے خالی ہو۔ میں آپ کو یہ بھی بتاتا ہوں کہ جب بھی خدا تعالیٰ کی طرف سے مامور آتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، خدا تعالیٰ کا مرسل آتا ہے، متقی اس کی مخالفت نہیں کرتے، متقیوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بندہ سچا ہے، اور اس کے قریب آ جاتے ہیں، اس کے انصاروں میں، اس کے جانصاروں میں، اس کے ساتھیوں میں شامل ہو جاتے ہیں، اس کی مدد کرتے ہیں جتنی وہ کر سکتے ہیں، اور جو مقابلہ کرتے ہیں اس کا وہ سارے غیر متقی لوگ ہوتے ہیں۔ ہو نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی مامور دنیا میں کھڑا ہو، سچا ہو، سچا مرسل ہو، متقی اس کی مخالفت کریں، ہو نہیں سکتا، غیر متقی اس کی مخالفت کریں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں سچے مامور کی بات کر رہا ہوں، جھوٹے بھی دنیا میں پیدا ہو جاتے ہیں، جھوٹے دعوے دار بن جاتے ہیں، تو ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ جھوٹے مرزا بشیر الدین محمود کا دعویٰ مسلم موعود جھوٹا تھا، لوگوں نے کیسے ماننا؟ یعنی دعوت سے پہلے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ 1914 میں نیوز نمبر 5 الغلام.com پر دیکھیں، اس کے دعوی سے پہلے اس کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے تھے۔ یہ جھوٹوں کے ساتھ ہوتی ہیں باتیں، صادق کی تو مخالفت ہوتی ہے۔ یا حسرتاً علی العباد ما یاتیہم من رسول الا کانوا بہ یستہزئون، مجھے اپنے بندوں پر افسوس ہے کہ جب بھی میرا رسول ان کے پاس آیا تو انہوں نے اس کا ٹھٹھیا اور تمس کے ساتھ اس کے ساتھ کیا۔ سامعین کرام، 1914 کے بعد جھوٹے دعویٰ مسلم موعود کے 10 سال بعد پھر کیا ہوا؟ ولو تقول علینا کی قہری تجلی نے آپ کی کس طرح شاہراہ کاٹی، مرزا بشیر الدین محمود احمد مفتری اللہ کی کس طرح کاٹی، اور پھر یہ مفتری اللہ مسجد مبارک کے باہر کس طرح یعنی ذبح کیے ہوئے بچھڑے کی طرح بھاگتا پھر رہا تھا۔ لوگوں کو کیا علم تھا بیچارے، وہ تو سارے وہ مرزا صاحب وسلم کے ماننے والے سے عقیدت مانتے بھی ہو گئے، تو یہ کیا ہو گیا اچانک؟ لیکن اللہ نے بتایا اس کو بندے کو کہ میں تو یہ جانتا ہوں تو کیا شے ہے، تو اپنی عقیدت کی وجہ سے مرزا غلام صاحب کے ماننے والے سب کیا فریب کاریاں کرتا پھرا ہے، کیا جھوٹے دعوے کر کے بیٹھا، جب کہ میں نے تو اس کو مرزا غلام صاحب کو بطور جسمانی لڑکے کو دیا ہی نہیں، تم اسے موت بنا ہوا ہے۔ پھر وہ جیسے نہیں ہوتا ذبح کیا ہوا بچھڑا، وہ بھاگتا پھر رہا تھا۔ اب پڑھیں تاریخ احمدیت، یعنی تاریخ احمدیت جلد 17 صفحات 230 تا 231۔ میں انشاءاللہ تعالیٰ آئندہ خطبات جمعہ میں ان جیلوں کی تسلی کے لیے میں چاہتا ہوں کہ دوبارہ یاد دہانی کے طور پر میں یہ مفتری اللہ کا پھر ذکر کروں اور بتاؤں کہ کس طریقے سے اس شخص نے دزل کیے جماعت میں اور جماعت کو گمراہ کیا۔ تو پھر 10 مارچ 1954 کو بھاگتا پھر رہا تھا وہاں پر، اور بیچارے پریشان ہیں احمدی بیچارے، یہ کیا ہو گیا، اور باڈی گارڈ بھی پھر اسلحے کے ساتھ بھاگتے پھر رہے تھے۔ تو یہ اللہ کی قہری تجلی تھی۔ یہ ہوتا ہے ولو تقول علینا کا نشان، یہ ہوا تھا 10 سال کے بعد جھوٹے دعوے کے بعد۔ تو انشاءاللہ آئندہ خطبات جمعہ میں انشاءاللہ تعالیٰ مزید یہ تسلی بتاؤں گا کہ دعوے کے بعد پھر کیا ہوا۔ یہ کہتا تھا نا میری زندگی مجھے الہام ہوئے ہیں کہ میرا آخری انجام بڑا اچھا ہوگا، تو میں بتاؤں گا آپ لوگوں کو پھر آخری انجام اس کا کیا ہوا۔ پھر یعنی 10 مارچ 1954 کے بعد پھر اس کو فالج ہوئے، پھر یورپ گیا، پھر چیک اپ ہوئے، پھر ڈاکٹر نے بتا دیا ابھی تیری تو شاہراہ کی کٹ گئی، اگر اس کو ہم نکالیں گے وہ چاقو کا بلیڈ جو ٹوٹ گیا ہے تو آپ کی زندگی کو خطرہ ہے، تو بھی انہوں نے بیچ میں رہنا دیا، تو شاہراہ تو قطع ہو گئی۔ تو پھر 10-11 سال پھر بستر مرگ پر ایڑیاں رگڑتا رہا، اور پھر 8 نومبر غالباً 1965 کو پھر اس دنیا سے پھر چلا گیا
اور کتنے گیا پھر اللہ ہی جانتا ہے. تو میں اس کے متعلق کچھ نہیں کہتا. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھ دے، عقل دے. تو میں اسی پہ اپنا خطبہ ختم کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ اس شر سے نکالے جس شر میں بشیر الدین محمود اور اس کے جانشینوں نے آپ لوگوں کو پھنسایا ہوا ہے. والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول محمد المصطفیٰ افضل الرسول بخیر الورا سیدنا بس سید کل ما فی الارض والسماء وما علینا الا البلاغ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین. اول وآخر وظاہر وباطنا هو مولانا نعم المولا ونعم النصیر ونعم الوکیل. الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. عباد اللہ رحمکم اللہ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. اذکروا اللہ یذکرکم وادعوہ یستجب لکم ولذکر اللہ اکبر.